واپس جب چھوٹے کمرے میں آیا تو اس نے موم بتی کی روشنی میں اس کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ دائیں طرف اسے ایک اور دروازہ نظر آیا، اس میں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ کیلے کی مدد سے اس نے وہ تالا بھی کھول لیا۔ یہ ایک ہال تھا، اس میں دیواروں سے لگ کر الماریاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک الماری کا دروازہ کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوری الماری سونے چاندی کے زیورات اور سونے کے بسکٹ اور چاندی کی اینٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ موم بتی کی روشنی میں سونے چاندی کے زیورات چمک رہے تھے۔ پھر اس نے دوسری الماری کھولی، اس میں 100,000 کے نوٹوں کے بنڈل رکھے ہوئے تھے۔ تیسری الماری بھی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنی دولت تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ سویرے جب نواب سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا بابا جاگ چکے تھے، وظیفہ کر رہے تھے۔ اس نے بھی منہ ہاتھ دھویا، ناشتے کے لیے بابا کے سامنے کچھ چیزیں لا کر رکھ دی اور خود بھی گھر میں جا کر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ بابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا کی حالت کافی سدھر چکی تھی۔ اس نے بابا کی طرف دیکھا اور دھیرے سے آواز دی، بابا۔ بابا نے اس کی آواز سن کر آنکھیں کھول دی، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نواب نے کہا، بابا آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، میں آپ کو نہلا دیتا ہوں، آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ بابا نے سر کے اشارے سے اقرار کیا۔ نواب نے بابا کا ہاتھ پکڑا، انہیں کنویں کے پاس لایا اور ایک پتھر پر انہیں بٹھا دیا۔ کنویں سے پانی نکال کر بالٹیوں میں رکھ لیا، ان کا کرتا اتار دیا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے صابن لگا لگا کر بابا کو اچھی طرح سے نہلا دیا۔ بابا کا جسم بے حد دبلا پتلا تھا، پسلیوں کی تمام ہڈیاں صاف نظر آتی تھیں۔ پورے جسم پر سفید بال چاندی کے دھاگوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سر کے بال کاندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بابا کے جسم کی ساری گندگی، سارا میل صاف ہو گیا، چہرہ روشن نظر آنے لگا اور پورا بدن چمچم چمکنے لگا۔ نواب نے ٹاول سے اچھی طرح بابا کا بدن صاف کیا، ان کے بال پوچھے اور اپنے والد کا سفید کرتا پاجامہ جو الماری میں رکھا ہوا تھا وہ نکال کر لایا اور بابا کو پہنا دیا۔ بابا کا پورا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا، ان میں پھرتی اور چستی آ گئی۔ وہ آ کر اپنی دری پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے نواب کو اپنے پاس اپنے سامنے بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت دیر تک کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے۔ پھر نواب سے کہا، ایمان کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، ایمانداری سے کام کرنا تیرا بھلا ہی بھلا ہے۔ نواب وہاں سے اٹھا، تیار ہوا، پانی کی چھاگل، روٹی کا ڈبہ لیا، بیلوں کو گاڑی میں جوتا اور جانے کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا کہ اس کے چچا آ گئے۔ انہوں نے گھر کا ماحول اچھا بھلا دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بیلوں کی طرف دیکھا تو وہ تندرست و توانا نظر آئے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی زہر آلود روٹیوں نے بھی کچھ کام نہیں کیا۔ پھر انہوں نے نواب سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ نواب نے کہا، جی بازار جا رہا ہوں، آج سے گردھاری مل کے اناج کی 50 بوریاں اتواری سے لانا ہے، 3 چکر کرنا پڑے گا۔ نواب کے چچا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، سنبھل کے جاؤ اور اپنے جانوروں کا خیال رکھنا۔ یہ ٹھیک تو ہے نا، انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ نہیں چچا جان، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایک دم صحیح سلامت۔ اتنا کہہ کر وہ بیلوں کے قریب آیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بڑے پیارے جانور ہیں، یہ جب سے آئے ہیں ہمارے گھر کی کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ نواب کے چچا نے کہا، ہاں بیٹا، اچھے جانور ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے بیلوں کی طرف غور سے دیکھا اور اپنی دکان کی سمت روانہ ہو گئے۔ نواب گاڑی لے کر بازار چلا گیا۔ نواب کے جانے کے بعد بابا نے وہیں سائبان کے ایک کونے میں ایک گڑھا کھودا اور وہ چاروں روٹیاں وہاں گاڑ دی۔ نواب کے گھر میں رہتے ہوئے بابا کی صحت روز بروز اچھی ہوتی چلی گئی۔ محلے پڑوس کے لوگوں کو نواب کے گھر میں بابا کے رہنے کا علم ہو گیا تھا۔ لوگ بچوں پر دعائیں کرانے، پانی پڑھانے اور فاتحہ کروانے کے لیے بابا کے پاس آنے لگے۔ بابا صبح اٹھ جاتے، فجر کی نماز پڑھتے
اور مکان کے احاطے کی صفائی کرتے اور پھر آرام سے دری پر بیٹھ جاتے۔ کچھ دیر وظیفہ کرتے۔ صبح ہی سے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ نواب کی والدہ بابا کا ہر طریقے سے خیال رکھتی، کھانے پینے نہانے دھونے میں ان کی مدد کرتی۔ بابا کے چہرے پر ایسا رعب، ایسا وقار تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی سامنے والا شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ وہ کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، لوگ جو کچھ دیتے تھے بخوشی قبول کر لیتے تھے۔ نواب کے کاروبار میں بھی کافی ترقی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چچا کا پورا قرضہ ادا کر دیا تھا۔ کچھ پیسے ہمیشہ اس کے گھر میں پڑے رہتے تھے۔ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا اور کچھ پرانا مال سستے داموں میں مل جاتا تھا تو اسے بھی خرید لیتا تھا اور گھر کے آنگن میں رکھ دیا کرتا تھا۔ لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی تو اس سامان کو نواب سے خرید کر لے جاتے تھے۔ اس کام میں بھی اسے کچھ نفع مل جاتا تھا۔ اب اسے فکر تھی تو اپنے خالوں کا قرضہ ادا کرنے کی، جن کی بر وقت مدد سے آج وہ اس مقام تک پہنچا تھا۔ وہ ہفتہ 15 دن میں ٹیلی فون کے ذریعے اپنی خیریت سے انہیں آگاہ کر دیا کرتا تھا اور ان کی بھی خیریت دریافت کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح ہی صبح اس کے خالو اس کے گھر آ گئے۔ نواب نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی امی بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ نواب کے دل میں ایک خیال آیا کہ کہیں وہ پیسوں کا مطالبہ کرنے تو اس کے گھر نہیں آئے ہیں۔ نواب نے انہیں آرام سے شطرنجی پر بٹھا دیا، ٹھنڈا پانی انہیں پینے کو دیا۔ اس کی امی چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ تب نواب نے کہا، خالو جان، خیریت تو ہے؟ آپ یوں اچانک ہمارے گھر چلے آئے؟ نواب کے خالو شاہد علی خان نے گہری نظروں سے نواب کی طرف دیکھا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہا، نواب، تمہیں شاید علم ہوگا کہ میں پچھلے چند برسوں سے ہمارے والد صاحب کی چھوڑی ہوئی 45 ایکڑ زمین کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوں، جس پر گاؤں کے ایک شخص نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں نے اپنا سماجی اور سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے دیکھ لیا۔ کورٹ کچہری میں معاملہ چل ہی رہا ہے۔ کل رات میں نے خواب دیکھا جیسے کوئی حضرت مجھے بار بار تمہارے گھر جانے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ صبح میں نے اس کا ذکر تمہاری خالہ سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بزرگ تمہارے گھر میں قیام کیے ہوئے ہیں، سو میں ان کی زیارت کے لیے یہاں چلا آیا۔ نواب نے کہا، جی خالو جان، بابا بہت دنوں سے ہمارے گھر میں ہیں اور ان کی موجودگی سے ہمارے گھر کی نخست دور ہو گئی ہیں۔ شہر کے بہت سے لوگ اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں آ کر بابا سے ملاقات کرتے ہیں۔ لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ نواب کے خالو نے کہا، بس تو میری ان سے ملاقات کرا دو، پھر میں جاؤں گا۔ وکیل سے ملنا ہے، آج کورٹ میں تاریخ بھی ہے۔ اسی وقت نواب کی امی نے چائے اور ایک تشتری میں بسکٹ لا کر ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا، لیجئے بھائی صاحب، ناشتہ کر لیجیے۔ نواب کے خالو نے چائے کی پیالی اپنے ہاتھ میں لے لی اور ایک بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور نواب کی امی سے کہا، اور کیا آپا، سب ٹھیک تو چل رہا ہے نا؟ نواب کی امی نے کہا، نواب کے والد کے انتقال کے وقت مجھے ایسا لگا تھا کہ مصیبتوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے، لیکن آپ کی مدد سے میرے بچے نے گھر کو ہر طریقے سے سنبھال لیا ہے۔ آج ہم ہر طریقے سے آسودہ ہیں۔ ایسی آسودگی تو نواب کے ابو کے زمانے میں بھی میں نے نہیں دیکھی۔ نواب کے خالو نے کہا، کبھی کبھی جب ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا ہے، لیکن اسی نقصان سے اللہ تعالیٰ فائدے کا ایسا راستہ پیدا کرتا ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عورت کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ کم عمری میں بیوہ ہو جائے، لیکن تمہارے لڑکے نے جس ہمت اور مستقل مزاجی سے کام سنبھالا ہے، میں سمجھتا ہوں بیوگی کا سارا دکھ تمہارے دل سے نکل گیا ہوگا۔ اللہ نواب کے والد کے گناہوں کو معاف کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ نواب نے کہا، چلیے خالو جان، میں آپ کو بابا سے ملا دیتا ہوں۔ ہاں چلو بیٹے، مجھے بھی ذرا جلدی ہے۔ مکان سے نکل کر وہ سائبان میں آئے جہاں ایک قالین پر گاؤ تکیے کے سہارے بابا بیٹھے ہوئے تھے اور چند لوگ ان کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔
ایک دو عورتیں بھی اپنے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نواب اپنے خالوں کے ساتھ گاؤں تکیے کے بازو بچھی ہوئی شطرنجی پر بیٹھ گیا۔ بابا دعا سے فارغ ہوئے تو انہوں نے نواب کے خالو کی طرف دیکھا۔ نواب کے خالو نے انہیں سلام کیا اور ان کے سیدھے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اس سے پہلے کہ نواب بابا سے ان کا تعارف کراتا، بابا نے نواب کے خالو سے کہا، مجھے تیری آمد کی خبر مل چکی تھی اور تجھے یہاں پہنچنے کا اشارہ دیا جا چکا تھا۔ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، وقت لگے گا، لیکن فیصلہ انشاءاللہ تیرے حق میں ہوگا۔ پھر بابا نواب کی طرف مڑے، یہ بچہ تیرے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ وقت سے پہلے اور مقدس سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ حق کی جیت ہوگی، سچائی کا پرچم لہرائے گا۔ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جا بے فکر ہو کر یہاں سے چلے جا، خدا تیرے ساتھ ہے، اس فقیر کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ اتنا کہہ کر بابا دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نواب کے خالو نے 100 کے چند نوٹ بابا کے قدموں میں رکھ دیے اور وہاں سے اٹھ کر پھر گھر میں آ گئے۔ نواب نے کہا، خالو جان، بابا نے آپ سے پوچھے بغیر سب کچھ آپ کو بتا دیا، پریشانی میں خود کو نہ ڈالیے۔ نواب کے خالو نے کہا، بیٹا، میرے دل میں جو ایک اندیشہ گھر کر چکا تھا، اس ملاقات سے وہ دھواں بن کر اڑ گیا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میرا دل بہت بھاری تھا، اب بالکل ہلکا ہو گیا ہے، ہوا کی طرح ہلکا، خوشبو کی طرح لطیف۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نواب کے خالو وہاں سے نکلے، اپنی کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ نواب کی والدہ نے نواب سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا کہا بابا نے؟ نواب نے کہا، خالو جان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بابا نے سب کچھ بتا دیا اور انہیں روانہ کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، اب کچھ پیسے جمع ہو جائے تو اپنے خالو کے گھر دے آنا، ان کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ جی امی، میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اچھا امی، میں کام پر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جا۔ نواب وہاں سے چلا گیا۔ ادھر بابا کے سائبان میں آنے جانے والوں کا تانتا لگا رہتا تھا، کوئی کار سے آ رہا تھا تو کوئی اسکوٹر سے، سائیکل سے، رکشہ سے اور پیدل آنے والے بھی بے شمار لوگ تھے۔ نواب نے اس سائبان کو بڑے کے ذریعے درست کروا دیا تھا۔ بابا کے لیے اچھے کپڑے اور ضرورت کا سارا سامان وہاں رکھوا دیا تھا۔ بڑی رونق رہتی تھی اس سائبان میں۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد بابا نے آواز دے کر نواب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اس وقت وہاں کوئی رہتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ وقت ان کے وظیفے کا ہوتا تھا۔ نواب جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا اور بابا کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ بابا کے پاس جو تھیلی تھی اسے انہوں نے کھولا اور ہاتھ ڈال کر بہت سارے نوٹ نکالے اور نواب سے دامن پھیلانے کو کہا۔ اس نے اپنی قمیض کو دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر بابا کے سامنے کر دیا۔ تھیلی میں موجود سارے نوٹ انہوں نے اس کے دامن میں ڈال دیے اور کہا، اماں کی درگاہ کی طرف جا، کوئی سودا ملے تو کر لینا، پیچھے نہیں ہٹنا، اس رقم سے دگنا بھی مانگے تو دینے کو تیار ہو جانا۔ تیار ہو کر جا، خبردار خالی ہاتھ نہ آنا، گاڑی بھر کر لانا، جا چلے جا، ورنہ ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، قسمت تجھ پر مہربان ہے، یہ وقت ہی تیرے عروج کا ہے، جلدی کر، خبردار کسی کو خبر نہ ہونے دینا، اکیلے ہی سارا کام کرنا، جا، فقیر کی دعائیں تیرے ساتھ۔ نواب نے اپنے دامن میں سارے نوٹ سمیٹے، اپنے گھر میں آیا، اپنی والدہ کو ساری بات بتائی۔ دونوں ماں بیٹوں نے مل کر نوٹوں کو جمایا اور گنا، وہ 12,000 روپے تھے۔ اس نے ان روپیوں کو ایک رومال میں باندھ دیا اور جس تھیلی میں روٹی کا ڈبہ رکھا تھا اسی تھیلی میں اس نے نوٹوں کا رومال ڈال دیا۔ بابا کی کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آئی، کچھ نہیں آئی۔ اس نے اپنی بیل گاڑی تیار کی اور گھر کے احاطے سے نکل کر باہر آیا، بس اسے اتنا یاد تھا کہ اماں کی درگاہ کی طرف جانا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کس راستے سے جائے
کہ کتھئی رنگ کے بیل نے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ سفید بیل بھی آگے بڑھا۔ نواب نے بھی بیلوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ بیل خرامہ خرامہ چلے جا رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ نیلے نیلے آسمان پر بادلوں کے سفید سفید ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ سورج کی نرم اور زرد روشنی درختوں کی شاخوں پر اپنا نور بکھیر رہی تھی۔ پرندوں کا شور ہوا میں گونج رہا تھا۔ تتلیاں نامعلوم مقامات کی طرف سفر کر رہی تھی۔ طوطوں کا مسلسل شور آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا اور املی کے درختوں کی کھٹی میٹھی خوشبو سارے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ کئی چوراہوں کو پار کر کے اس کی گاڑی کنہان ندی سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھی کہ ایک چوراہے پر داہنی طرف بنے ہوئے ایک پرانے اور ویران بنگلے کے دروازے پر 3 آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے، جن میں سے 2 آدمیوں نے بڑے قیمتی لباس پہن رکھے تھے، جبکہ تیسرا آدمی معمولی سے میلے کچیلے کپڑوں میں تھا۔ بازو میں ہی ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ سڑک یہاں سے لے کر وہاں تک حد نظر تک ویران پڑی ہوئی تھی۔ آس پاس مکانات بھی نہیں تھے۔ دور اماں کی درگاہ کا گنبد نظر آ رہا تھا اور اسی کے قدموں میں کنہان ندی کا پانی سنہری ریت کے درمیان آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ دونوں آدمیوں نے ہاتھ کے اشارے سے نواب کو گاڑی روکنے کو کہا، لیکن نواب کے روکنے سے پہلے ہی گاڑی خود بخود وہاں رک چکی تھی۔ ایک آدمی جو بہت اونچا پورا تھا، گول گول اس کا چہرہ تھا، پیٹی باہر نکلی ہوئی تھی، گلے میں سونے کی چین اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہنے ہوئے تھا، کلائی پر نہایت قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے نواب کو مخاطب کر کے کہا، کیوں ادھر کوئی کباڑی رہتا ہے پرانے سامان لینے والا؟ نواب نے کہا، جی ہاں صاحب، میں ہوں نا۔ کیا سامان ہے؟ کتنا سامان ہے؟ مجھے بتائیے۔ بات کرنے والے نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں سے بات آگے بڑھانے کو کہا۔ تب اس آدمی نے اپنے قیمتی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نواب سے کہا، مال زیادہ ہے، آفس کا سامان ہے، لکڑی کے تختے اور پرانی الماریاں ہیں۔ چلیے نا صاحب، مجھے دکھائیے، میں یہی کام کرتا ہوں، ابھی ایک پارٹی کو مال بیچ کر آ رہا ہوں، دیکھیے رقم میرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رومال کی رقم کھول کر انہیں دکھائی۔ سونے کی چین والے آدمی نے اپنی سفید شرٹ کی جیب میں سے سگریٹ کا پاکٹ نکالا اور لائٹر سے سگریٹ جلا کر ایک زوردار کش لیا، دھواں ہوا میں چھوڑ دیا اور نواب سے پوچھا، کتنے پیسے ہیں؟ صاحب 21,000 ہیں اور بھی پیسے گھر میں ہیں، آپ مجھے مال دکھائیے، میں رقم نقدی ادا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، گاڑی کو یہیں رہنے دو اور ہمارے ساتھ آؤ۔ نواب نے تھیلی جس میں رقم تھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور دونوں آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ تیسرا آدمی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ گیٹ پار کر کے وہ بنگلے کے دروازے کے قریب آئے۔ بنگلے کا دروازہ بہت پرانا اور بہت مضبوط شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر ایک بہت مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ سونے کی چین والے آدمی نے پیچھے آنے والے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک بڑی سی چابی سے دروازہ کھولا۔ چاروں اندر داخل ہوئے۔ اس کمرے میں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ سامنے ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا اور اس ٹیبل پر ایک ماچس اور موم بتی کا پاکٹ رکھا ہوا تھا۔ موٹے آدمی نے موم بتی اٹھائی اور ماچس کی تیلی سے اسے جلا دیا۔ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اسی موم بتی کو لے کر وہ آگے کے دوسرے کمرے میں آئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا اور اس ہال میں لکڑی کے شہتیر بڑے بڑے سائبانوں کی لکڑی کی کیچیاں، دروازے، کھڑکیاں، الماریاں، ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ پورا ہال ساگوان کی لکڑی کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ سونے کی چین پہنے ہوئے آدمی نے اپنے گھنگرالے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مونچھوں پر دوبارہ انگوٹھا اور بیچ کی انگلی پھیری اور نواب سے کہا، یہ سارا مال بیچنا ہے، 1 ہفتے میں خالی ہونا، کتنے پیسے دو گے؟ صاحب یہ 21,000 روپے ہیں، اتنے ہی اور دوں گا۔
20,000 کم ہے اور پورے 50 دے دینا۔ بولو منظور؟ نواب نے کہا منظور۔ اس نے 12,000 روپے سونے کی چین والے آدمی کو دیے جس نے بہت موٹے تلوے کے کالے چمکدار جوتے پہن رکھے تھے۔ باقی رقم 3 دن بعد اس پتے پر پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر سونے کی چین والے نے ایک کارڈ نواب کے حوالے کیا اور چوکیدار سے کہا، دیکھو یہ جب بھی آئے یہ کمرہ کھول دیا کرنا، یہ سارا سامان لے جانے دینا۔ چوکیدار نے اقرار میں سر ہلایا۔ پھر موٹے آدمی نے کہا، جلدی کرنا، ہمیں بنگلہ نئے مالک کے حوالے کرنا ہے۔ جی صاحب، بہت اچھا۔ اتنا کہہ کر دونوں آدمی بنگلے سے باہر آئے، اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ نواب چوکیدار کے ساتھ بنگلے میں رہ گیا۔ بنگلہ ایک عرصے سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس کی دیواروں پر جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے۔ دیواروں پر دھول جمی ہوئی تھی۔ بنگلہ بہت مضبوط بنا ہوا تھا۔ دروازے بہت اچھی ساگوان کی لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ یہ انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی عمارت تھی۔ فوجی چھاونی کا علاقہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی سواریاں، گاڑیاں اور ٹرک وغیرہ اس طرف نہیں آتے تھے۔ دور دور تک عام لوگوں کے مکانات نہیں تھے۔ فوجیوں کے بنگلے بنے ہوئے تھے جو ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر تھے۔ بنگلہ بہت ہی وسیع و عریض زمین میں پر بنا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سامنے کے کمرے میں چوکیدار کے ساتھ کھڑا رہا اور سوچنے لگا کہ بابا نے یہ کون سا گورکھ دھندا اس کے پیچھے لگا دیا ہے۔ لکڑیاں جو حال میں رکھی ہوئی تھی اس سے 2 لاکھ روپے کمائے جا سکتے تھے۔ اس کا کچھ اندازہ تو نواب کو بھی ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ بابا نے جب اس سے یہ کام کرنے کو کہا ہے تو ضرور اس میں کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ نواب نے چوکیدار سے کہا، کیوں بابا، کب سے ہیں آپ یہاں؟ چوکیدار نے کہا، 3 سال۔ یہاں کوئی آتا ہے؟ آتے ہیں ایسے ہی کبھی کبھار، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں یہاں کمہار ٹولی میں رہتا ہوں۔ کھانا وغیرہ کہاں کھاتے ہیں؟ دوپہر میں گھر جاتا ہوں، کھانا کھا کر اور رات کا کھانا لے کر آ جاتا ہوں۔ بس یہی پڑا رہتا ہوں۔ ڈر نہیں لگتا؟ شروع میں لگتا تھا، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، مالک سے بات ہو گئی ہے، میں لکڑیاں لے جانا شروع کر دیتا ہوں۔ چوکیدار نے کہا، تمہاری مرضی۔ نواب بنگلے سے نکل کر گیٹ پر آیا۔ اس نے اپنی بیل گاڑی بنگلے کے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی۔ چوکیدار دروازے کے سامنے بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ نواب اندر حال میں داخل ہوا اور شہتیر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو اٹھا کر گاڑی میں لادنا شروع کر دیا۔ چوکیدار ایک دبلا پتلا سا کمزور آدمی تھا۔ اس نے اس کام میں نواب کی کوئی مدد نہیں کی۔ شہتیر کے ٹکڑے کافی لمبے اور موٹے تھے۔ چونکہ نواب کو محنت کرنے کی عادت تھی، وہ اناج کی 100 کلو کی بوری کے اکیلے ہی اٹھا لیتا تھا، لہٰذا اسے ان بھاری لکڑی کے ٹکڑوں کو اٹھانے میں کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد اس نے 15 ٹکڑے کسی طرح بیل گاڑی پر لاد دیے۔ اس سے زیادہ بوجھ شاید بیل اٹھا بھی نہ پاتے۔ اس نے رسی سے لکڑی کے ٹکڑوں کو اچھی طرح باندھ دیا۔ چوکیدار سے کہا، کاکا میں جا رہا ہوں۔ چوکیدار نے سر ہلا کر حامی بھری اور نواب بیل گاڑی کو چلاتا ہوا پھاٹک سے باہر لایا۔ اپنی گاڑی کو ہانکتا ہوا اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ دوپہر میں نواب اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر کے احاطے میں اس نے لکڑی کے شہتیروں کو اتارنا شروع کیا۔ اس کی والدہ نے دیکھا تو وہ گھر سے نکل کر آ گئیں اور انہوں نے بھی شہتیر اتارنے میں نواب کی مدد کی۔ پوری لکڑیاں اتار دینے کے بعد نواب گھر میں گیا، منہ ہاتھ دھویا اور بابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے اس وقت بابا کے قریب کوئی موجود نہیں تھا۔ بابا نے اس کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارے سے اطمینان ہونے کا اظہار کیا اور کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرنا، اللہ بہت بڑا ہے، جا تو آرام کر، باقی کام کل کرنا۔ بابا کے منہ سے یہ کلمات سن کر وہ وہاں سے اٹھا گھر میں آیا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ اسے نیند لگ گئی۔
جب وہ سو کر اٹھا تو مغرب کا وقت قریب تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر جانا ہی چاہتا تھا کہ ایک آرا مشین کا مالک اس کے پاس آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اس کے کارخانے کا مال بھی نواب لایا کرتا تھا۔ اس نے نواب سے کہا، نواب، یہ مال کہاں سے اٹھا لایا؟ کتنے میں لایا؟ نواب نے کہا، ایک فوجی کے پاس مل گیا، لے آیا۔ کتنے میں لائے یہ مت پوچھو، تم کو خریدنا ہے تو بات کرو۔ چلو مجھے چل کر لکڑی دکھاؤ، آرا مشین والے نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر نواب اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں آیا جہاں شہتیر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے لکڑی کے تمام ٹکڑوں کو دیکھا اور کہا، بولو کتنے میں دیتے ہو؟ نواب نے کہا، 20,000۔ آرا مشین والے نے کہا، نہیں اتنے کا مال نہیں ہے۔ نواب نے کہا، خالص ساگوان ہے، وہ بھی برما کا، لال رنگ کا۔ ہاں ہے تو، لیکن یہ قیمت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے تم بولو، میں اس کے 10,000 دیتا ہوں۔ نواب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کل آ کر بات کرنا۔ بیوپاری نے کہا، اب آج کیا اور کل کیا؟ مجھے کل باہر گاؤں جانا ہے، بات کر لو، ابھی نقدی تم کو دے دیتا ہوں، مال بھی تمہیں پہنچا دینا۔ نواب نے کہا، آخری اور فائنل بات، 15,000 دے دو، میں خود ساری لکڑیاں تمہارے کارخانے میں پہنچا دوں گا۔ بیوپاری نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا اور 2,000 روپے نواب کو دیے اور کہا، مال لے آؤ، پیسے میں تم کو دے دیتا ہوں۔ نواب نے کہا، ٹھیک ہے، اب چلیے، میں مال لے کر پہنچ رہا ہوں۔ نواب کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی لکڑی کے اسے 15,000 روپے مل جائیں گے۔ اس نے اپنی امی کی مدد سے مال گاڑی میں چڑھایا اور بیوپاری کے کارخانے میں پہنچا کر آ گیا۔ بیوپاری نے اسے 7,000 روپے دیے اور باقی رقم دوسرے دن دینے کا وعدہ کیا۔ نواب وہاں سے چلا آیا۔ وہ 7,000 روپے اس نے اپنی امی کے پاس رکھوا دیے۔ اس طرح نواب روزانہ جاتا تھا، لکڑی کا سامان اٹھا کر لاتا تھا اور کسی نہ کسی ضرورت مند کو بیچ دیتا تھا۔ دو تین لکڑی کے بیوپاریوں نے اس سے بہت سامان خرید لیا۔ چوتھے دن وہ بنگلہ مالکوں کے بتائے ہوئے پتے پر گیا۔ اس نے 20,000 روپے اور وہاں جمع کرا دیے۔ باقی رقم ایک ہفتے میں دینے کا وعدہ کر کے وہاں سے واپس آ گیا۔ 3-4 دنوں میں بہت ساری لکڑیاں وہاں سے اٹھا کر لے آیا۔ کچھ فروخت ہو گئی، بہت ساری اس کے مکان کے احاطے میں پڑی ہوئی تھی۔ نواب کے چچا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اس کے گھر آئے، باریکی سے لکڑیوں کی بابت پوچھ تاچھ کرنے لگی۔ نواب نے کہا، دوسرے کا مال ہے، بیچ کر پیسے اس کو دینا ہے، مجھے 10% کمیشن مل رہا ہے۔ نواب کے چچا نے لکڑی کا بغور معائنہ کیا۔ انہیں دانت میں کچھ کالا نظر آیا۔ اوپری دل سے انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور دل میں وسوسوں کا طوفان لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گھر میں اس کا ذکر انہوں نے اپنی بیوی سے کیا۔ بیوی نے کہا، کہیں سے چرا کر لایا ہوگا، پولیس کو ٹیلی فون کر دو، ابھی اندر ہو جائے گا۔ بیوی کی بات سن کر وہ دور ایک ٹیلی کام سینٹر میں گئے اور وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون پر نواب کا پتہ بتایا اور چوری کمال ہونے کی خبر دی اور اپنا نام غلط بتا کر ٹیلی فون بند کر دیا۔ رات 10 بجے 2 سپاہی نواب کے گھر آئے اور لکڑی کی بابت پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ نواب نے وہ کارڈ انہیں دکھا دیا۔ اس پر ٹیلی فون کا نمبر بھی درج تھا۔ اسی وقت انہوں نے ٹیلی فون پر بات کی اور مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ نواب بنگلے کے اندر سے لکڑیاں لاتا تھا تو چوکیدار اندر آ کر جھانکتا بھی نہیں تھا، بس اپنی چارپائی پر لیٹے لیٹے دیکھتا رہتا تھا۔ نواب آتے وقت اس کے لیے کبھی کچھ ناشتہ لے کر آ جاتا تھا۔ اسے دارو پینے کی عادت تھی۔ نواب سے اس نے ایک دن اشارے میں یہ بات کہی۔ نواب سمجھ گیا، پھر وہ جب بھی آتا تھا اس کے پینے کھانے کا انتظام کر دیتا تھا۔ کاکا سرور میں آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ جاتے تھے اور تھوڑی دیر میں نیند کے آغوش میں گم ہو جاتے تھے۔ نواب کا کام ختم ہوتا تو انہیں جگا دیا کرتا تھا اور گاڑی لے کر چلا جاتا تھا۔ ایک دن
اس نے لکڑی کی بڑی الماری جو دیوار سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی اسے اس کی جگہ سے ہٹایا۔ الماری خالی تھی اور کافی مضبوط تھی۔ الماری جگہ سے ہٹی تو نواب کو وہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازے میں ایک تالا لگا ہوا تھا۔ نواب کے پاس چابیوں کا ایک گچھا تھا۔ اس میں سے ہر چابی کو اس نے استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن تالا نہیں کھلا۔ بالا آخر اس نے ایک کیلے کو تھوڑی سی چپٹا کیا اور اس کی مدد سے تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر تھوڑی محنت سے تالا کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، چوکیدار سو رہا تھا۔ اس نے ایک موم بتی جلائی اور اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس کمرے سے بائیں طرف ایک زینہ بنا ہوا تھا۔ وہ زینے سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ 20-22 پائدانوں کے بعد زینہ ختم ہو گیا اور لمبی سرنگ سی بنی ہوئی تھی۔ سرنگ کی دوسری سمت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ سرنگ نزدیک ہی کھلتی ہوگی۔ آخر ہمت کر کے وہ آگے بڑھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ سرنگ کے دہانے پر کھڑا تھا۔ سامنے بے شمار ببول کی جھاڑیاں تھیں، ڈھلان زمین تھی اور سامنے ہی کنان ندی بہہ رہی تھی۔ سرنگ کے دہانے پر جھاڑیاں اس طرح اگی ہوئی تھی کہ دوسرے سمت سے اس کا دہانہ نظر ہی نہیں آ سکتا تھا۔ ان جھاڑیوں میں چھپ کر ندی کا دور تک کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ نواب تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا۔ واپس جب چھوٹے کمرے میں آیا تو اس نے موم بتی کی روشنی میں اس کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ دائیں طرف اسے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ اس میں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ کیلے کی مدد سے اس نے وہ تالا بھی کھول لیا۔ یہ ایک ہال تھا۔ اس میں دیواروں سے لگ کر الماریاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک الماری کا دروازہ کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوری الماری سونے چاندی کے زیورات اور سونے کے بسکٹ اور چاندی کی اینٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ موم بتی کی روشنی میں سونے چاندی کے زیورات چمک رہے تھے۔ پھر اس نے دوسری الماری کھولی۔ اس میں 100,000 کے نوٹوں کے بنڈل رکھے ہوئے تھے۔ تیسری الماری بھی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنی دولت تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ چند منٹ تک وہ سکتے کی حالت میں کھڑا رہا، پھر وہ باہر کے کمرے میں آیا۔ پہلے تو جھانک کر چوکیدار کی طرف دیکھا۔ وہ بے سود چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ نواب نے ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی الماری اٹھائی۔ وہ بالکل خالی تھی۔ اسے لا کر چھوٹے دروازے کے قریب رکھ دیا۔ پھر اندر کی الماری سے نوٹوں کے بنڈل لا لا کر اس چھوٹی الماری میں رکھنے لگا۔ جب پوری الماری نوٹوں کے بنڈلوں سے بھر گئی تو اس نے اس کے دروازوں کو لوہے کے تاروں سے باندھ دیا۔ بڑی الماری پھر سے خفیہ کمرے کے دروازے کے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ پھر اس نے نوٹوں سے بھری الماری کو اٹھایا اور اپنی بیل گاڑی پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد لکڑی کی چند کرسیاں اور ٹیبل اس پر جما کر رکھ دیا۔ پورے سامان کو اچھی طرح رسی سے باندھ کر دروازے میں تالا لگا دیا۔ چابی چوکیدار کو دے کر نکل پڑا۔ دوپہر میں گھر پہنچا، فرنیچر کا سارا سامان احاطے میں اتار دیا اور اپنی امی کی مدد سے نوٹوں سے بھری ہوئی الماری اس نے گھر کے اندر پہنچا دی اور ایک کونے میں کھڑی کر دی۔ پھر اس نے اپنی گاڑی میں چاول کے 2-3 مضبوط خالی بورے رکھے، چوکیدار کے شوق پانی کا سامان لیا اور گاڑی لے کر سیدھے بنگلے میں پہنچا۔ الماریوں میں رکھے ہوئے سونے چاندی کے تمام زیورات، دیگر چیزیں بوریوں میں ڈال لی اور انہیں سامنے کے کمرے میں لے آیا۔ خفیہ کمرے کے دروازے کو اس نے پھر سے اسی طرح بند کر دیا۔ اس نے ان بوروں کو گاڑی پر لاد دیا اور اس کے اوپر لکڑی کے ٹکڑے اچھی طرح لا کر رکھ دیے۔ رسی سے پورے سامان کو باندھ دیا۔ چابی چوکیدار کے حوالے کر کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ لکڑی کا سارا سامان احاطے میں اتار دیا اور بوروں کو گھر کے اندر پہنچا دیا۔ نواب کی امی نے ان چیزوں کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔
پھر نواب سے اس کی بابت دریافت کیا۔ نواب نے کہا، امی یہ سب بابا کا مال ہے، انہی کے حکم سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، انہی کے ذریعے اور انہی کی دعاؤں سے مجھے یہ سب حاصل ہوا ہے۔ بابا جیسا کہیں گے ہم اس کا استعمال کریں گے۔ نواب کی والدہ نے اس سلسلے میں زیادہ بحث نہیں کی اور خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ 15-20 دنوں میں نواب نے اس ویران بنگلے میں پڑا ہوا پورا سامان اور 3 الماریوں میں رکھی ہوئی ساری دولت اٹھا کر لے آیا۔ باقی الماریوں کو اس نے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ اس دوران کسی نے جھانک کر بھی بنگلے میں نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے سامان کی بابت سوالات کیے۔ جیسے جیسے لکڑی کا سامان نواب کے گھر آتا گیا، نواب اسے بیچتا چلا گیا۔ بڑے بڑے لکڑی کے ٹکڑے تو فرنیچر والوں نے آرامشین والوں نے خرید لیے۔ چھوٹے سامان، کرسی، ٹیبل، الماری وغیرہ جو بھی گاہک آیا انہیں واجبی قیمت میں فروخت کرتا چلا گیا۔ اس ایک سودے میں ہی اس نے 1 لاکھ سے زیادہ روپے کمائے۔ جب بنگلے کی سامان کی پوری صفائی ہو گئی تو اس نے باقی رقم بھی بنگلے کے مالک کو لے جا کر دے دی۔ اب نواب کو یہ فکر ہوئی کہ گھر میں یہ جو لاکھوں روپیوں کے زیورات، سونے چاندی کے سکے اور اینٹیں ہیں ان کو حفاظت سے رکھا جائے۔ ایک الماری بھر کے جو 10 کے 20 کے 100 اور 1000 نوٹ تھے انہیں اچھی طرح رکھا جائے کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے چچا اکثر اس کے گھر آ جایا کرتے تھے اور ایک ایک چیز کی بابت باریکی سے سوالات کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کی بہت سی چیزیں مانگ مانگ کر وہ اپنے گھر لے گئے تھے۔ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ لکڑی کے اس سودے میں نواب کو کافی کمائی ہوئی ہے۔ پورا مال بنگلے سے لے آنے کے بعد جب اس دولت کے بارے میں اس سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تو نواب نے اسے محفوظ رکھنے کی ترکیب سوچنی شروع کی۔ سب سے پہلے تو وہ بازار سے پلاسٹک کی مضبوط تھیلیاں لے آئے اور ان تھیلیوں میں سونے کے زیورات اور ایک کے بعد ایک تھیلیوں میں اسے یوں رکھتا گیا کہ کئی تھیلیوں کی پرت میں وہ زیورات محفوظ ہو گئے۔ پھر اس نے ان تھیلیوں کو نائلون کی رسیوں سے باندھ دیا۔ سارے نوٹ اور سارے زیورات، سونے کے بسکٹ اور چاندی کی اینٹیں اچھی طرح تھیلیوں میں پیک کر لینے کے بعد ایک صبح 4 بجے ہی بیدار ہو گیا اور ایک ایک تھیلی کو لے کر سیڑھیوں سے کنویں میں اتر جاتا تھا۔ تھیلیوں کو تہ میں ڈال کر رسی کا ایک سرا پانی کی سطح کے قریب کھیلے سے گاڑ دیتا تھا۔ اس طرح اس نے سارے نوٹ اور سونے چاندی کا سارا سامان کنویں کے اندر محفوظ کر دیا۔ گھریلو ضرورت کے لیے اس نے کچھ رقم اپنے پاس رکھ لی۔ پھر اس نے اس سائبان کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا جس میں بابا رہا کرتے تھے۔ نہایت سلیقے سے اور خوبصورت طریقے سے سائبان کو ایک نئے طرز سے تعمیر کروا دیا۔ اس میں بابا کے بیٹھنے کا کمرہ، آرام کا کمرہ، نماز کا کمرہ اور غسل خانہ وغیرہ بنوا دیا۔ خوبصورت ٹائل فرش پر لگوا دیے اور اندر سے تمام کمروں میں خوبصورت پینٹ کروا دیا۔ بابا کے لیے ایک خادم رکھوا دیا جو اس کے والد کے دوست تھے اور بہت دنوں سے بیکار تھے۔ وہیں اس نے اپنے مکان سے لگ کر ایک کمرہ بھی بنوا لیا جس کا راستہ اس کے گھر سے ہو کر جاتا تھا۔ اس کا دروازہ اس طرح بنوایا جیسے دیوار سے لگ کر ایک الماری کھڑی ہوئی ہے۔ اسی الماری کے دروازے سے گزر کر خفیہ کمرے میں پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد اس نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام بھی شروع کروا دیا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس نے اپنے لیے ایک نہایت شاندار اور عالیشان مکان بنوا لیا۔ کنویں کے بازو میں ایک چھوٹا سا مکان بنوا دیا جس میں اس کے دونوں بیل پڑے رہتے تھے۔ وہیں وہ گاڑی بھی رکھی رہتی تھی جس پر اس نے یہ سارا سامان لاد کر لایا تھا جس نے اس کی زندگی اکثر بدل دی تھی۔ بابا کا آستانہ اور اس کا مکان تیار ہو جانے کے بعد اس نے گھر میں قرآن خوانی کروائی، تمام مدرسوں کے بچوں کو قرآن خوانی پر بلایا اور مغرب کے بعد انہیں کھانے کی دعوت دی۔ ساتھ ہی شہر کے تمام جاننے پہچاننے والوں اور پورے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی اہل و عیال دعوت کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر اس نے بابا کے دربار میں قوالی کا پروگرام بھی رکھا اور بمبئی کے 2 بہت مشہور قوالوں کی قوالی کا پروگرام کروایا۔ وہ دن اس بستی کا یادگار دن بن گیا۔ رات بھر قوالی چلتی رہی۔ موجود لوگوں کے لیے چائے پان کا انتظام نواب نے اپنی طرف سے کیا تھا۔ قوالی کے دوران نواب نے رات میں ہزاروں روپے قوالوں کے اوپر نچھاور کر دیے۔ بستی کے لوگ تبصرہ کرتے رہتے تھے۔ کسی نے اسے کباڑی کے کاروبار میں ہونے والا نفع سمجھا، کسی نے بابا کی برکت قرار دیا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ ضرور اسے کہیں سے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، ورنہ ایک بیل گاڑی چلانے والا صرف ایک رات میں ہزاروں روپے کیسے خرچ کر سکتا ہے۔
اس پروگرام میں نواب نے خاص طور سے اپنے خالو اور ان کے گھر کے تمام افراد کو بلایا تھا۔ وہ بھی اس کی شان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہاں تو چند مہینے پہلے یہ حالت تھی کہ بیل خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور کہاں یہ حال ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی دعوت اور قوالی کا عظیم الشان پروگرام۔ دوسرے دن صبح جب اس کے خالو اور گھر کے دیگر افراد جانے لگے تو نواب نے ایک تھیلی میں 25,000 روپے اپنے خالو کو دے دیے اور کہا، آپ نے جو بیل دلوائے تھے انہی کی برکت سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ یہ رقم اسی کی قیمت ہے، آپ اسے لینے سے انکار مت کیجیے۔ اس کے خالو نے کہا، بیٹا ہر آدمی اپنی قسمت سے کماتا ہے، تم کو اللہ نے ایک ذریعے سے اتنی دولت دی کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ مجھے تم سے یہ رقم لینے میں کوئی تعامل نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تھیلی نواب کے ہاتھ سے لے لی اور اپنی بیوی کے حوالے کر دی۔ نواب نے اپنے خالو سے پوچھا، اور آپ کی زمین کا کیس کہاں تک پہنچا؟ اس کے خالو نے کہا، چل رہا ہے، تاریخیں ہوتی رہتی ہیں، دیکھو اس پریشانی سے کب چھٹکارا ملے گا۔ نواب نے پوچھا، اگلی تاریخ کب کی ہے؟ اس کے خالو نے کہا، اسی مہینے کی 26 تاریخ ہے۔ نواب نے پوچھا، کون سے کوٹ میں ہے؟ نواب کے خالو نے کہا، کوٹ نمبر 32 میں 5ویں مالے پر ہیں۔ نواب نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی اس تاریخ کو کوٹ میں آ جاؤں گا۔ نواب کے خالو نے کہا، ٹھیک ہے، آ جانا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس پروگرام کے بعد نواب کے چچا اور چچی کی راتوں کی نیند اڑ گئی اور دن کا چین حرام ہو گیا۔ بس انہیں یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ نواب کے پاس چند مہینوں میں اتنا مال کہاں سے آ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر اندازہ لگایا کہ گھر کے افتتاح کے اس پروگرام میں کم سے کم 1 لاکھ روپے ضرور خرچ ہوئے ہوں گے، اور بابا کے آستانے اور نواب کے مکان کی تعمیر میں کم سے کم 8 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہوگا۔ ایک بیل گاڑی چلانے والا یا کباڑی کا دھندا کرنے والا چند مہینوں میں اتنا مال تو کما ہی نہیں سکتا۔ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ نواب کی چچی نے اپنے شوہر سے کہا، پتہ لگاؤ آخر اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ نواب کے چچا نے کہا، ہاں، میں اسی ٹوہ میں لگا ہوا ہوں۔ اس نے اپنے خالو کو بھی ایک تھیلی بھر کر نوٹ دیے ہیں، 50,000 سے کم رقم نہیں رہی ہوگی۔ اب تو اس کا بھید معلوم ہی کرنا ہوگا کہ آخر اس کے پاس اتنی دولت آئی تو کہاں سے آئی۔ 26 تاریخ کو نواب کوٹ میں پہنچ گیا۔ اس کے خالو اور ان کا بیٹا حامد دونوں اسے ایک جگہ نظر آئے۔ نواب نے اپنے خالو کو سلام کیا اور وہ کوٹ کے باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ 2 بجے کے قریب ان کا وکیل آیا، کچھ کاغذات پر دستخط لیا اور اندر چلا گیا۔ یہ لوگ بھی اندر بینچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ جس آدمی سے زمین کا کیس چل رہا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ نواب کے خالو نے اس کی بابت کچھ باتیں نواب کو بتائیں۔ اس کا وکیل بڑا ہی شاطر اور چلتا پرزا نظر آ رہا تھا۔ دونوں وکیلوں نے جج کے سامنے اپنی اپنی دلیلیں رکھی۔ جج نے دونوں کی باتیں سننے کے بعد اگلے مہینے کی 16 تاریخ کی سنوائی رکھ دی۔ تاریخ مل جانے کے بعد نواب کے خالو اور ان کا لڑکا وہاں سے چلے گئے۔ نواب نے بھی کہا کہ میں بھی چلتا ہوں، لیکن وہ وہیں رکا رہا اور اپنے خالو کے مخالف وکیل کے کمرے کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ جب وہ 5 بجے باروم سے نکل کر جانے لگا تو اسکوٹر سٹینڈ پر اس نے اس وکیل کو نمستے کیا۔ وکیل نے نمستے کا جواب دیا اور پھر کہا، کہیے آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے؟ نواب نے کہا، جی ہاں، ساونیر کی جس زمین کا کیس آپ لڑ رہے ہیں مجھے اس سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، وکیل نے کہا۔ یہاں نہیں، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وکیل نے کہا، ٹھیک ہے، جگت ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، میں وہیں پہنچ رہا ہوں، آپ بھی وہیں آ جائیے۔ ٹھیک ہے، نواب نے کہا اور اپنی گاڑی لے کر وہ جگت ہوٹل میں پہنچ گیا۔ ایک الگ سلگ ٹیبل پر وکیل بیٹھا ہوا تھا، نواب بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ بیرے کو ناشتے کا آرڈر دے کر نواب نے وکیل سے کہا، دیکھیے وکیل صاحب، آپ جس زمین کا کیس لڑ رہے ہیں وہ زمین دراصل میرے خالو کی زمین ہے، جس پر آپ کے موکل نے دھوکے سے قبضہ کر لیا ہے اور اس کی رجسٹری کے جعلی دستاویز بنا لیے ہیں۔ وکیل نے کہا، یہ ثابت کہاں ہوا ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ دستاویز جعلی ہیں، پھر بھی اپنے موکل کا اس زمین پر قبضہ برقرار رکھواؤں گا۔ نواب نے کہا، وکیل صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کیس ہار جائیے۔ وکیل نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نواب نے کہا، ہو کیوں نہیں سکتا؟ اگر آپ اپنی طرف سے کیس کمزور کر دیں تو آپ کیس ہار جائیں گے۔ وکیل نے کہا، لیکن مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نواب نے کہا، آپ کیا فائدہ چاہتے ہیں؟ وکیل نے کہا، مجھے کار چاہیے، بولو دلواتے ہو، میں یہ کیس ہار جاتا ہوں۔
نواب نے کہا۔ ٹھیک ہے، کار آپ کی ہوئی، لیکن کار آپ نے نہیں دلائی تو؟ کار کی جو بھی قیمت ہے اس کی آدھی رقم آپ آج کل میں مجھ سے لے لیں، باقی رقم کیس ہارنے کے بعد۔ مجھے منظور ہے، مجھے رقم آج ہی ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رقم آپ کو آج ہی مل جائے گی، بولیے کہاں لا کر دوں؟ آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دو، پتہ میں بتاؤں گا، وہاں لا کر رقم مجھے دے دینا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نواب نے اپنا ٹیلی فون نمبر اسے دے دیا اور گھر چلا آیا۔ رات میں 9 بجے اسے وکیل کا فون آیا۔ اس نے نواب کو رقم لے کر کامٹی روڈ کے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ رات میں 9 بجے نواب رقم لے کر اس ہوٹل میں پہنچ گیا، لیکن وکیل اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ 10 منٹ کے بعد ہوٹل میں اس کے لیے فون آیا۔ وہ فون پر آیا تو وکیل نے اسے اندورا چوک پر آنے کو کہا۔ نواب وہاں سے اندورا چوک روانہ ہوا۔ تھوڑی تلاش کے بعد وکیل اسے ایک جگہ کھڑا مل گیا۔ وکیل نے نواب کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے کہا، رقم لائے ہو؟ نواب نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں وعدے کے مطابق رقم لایا ہوں، آپ بھی وعدے کے مطابق میرا کام کر دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے رقم کا بیگ وکیل کو دے دیا۔ وکیل نے بیگ اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا، بس 2-3 پیشی میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگلی 3 پیشیوں میں مخالف وکیل نے کچھ اس انداز سے گول مول باتیں کی کہ جج نے جھنجلا کر فیصلے کی تاریخ دے دی، اور فیصلے کی تاریخ پر اس نے فیصلہ نواب کے خالو کے حق میں دے دیا۔ شام میں وکیل نے فون کر کے نواب کو کامٹی روڈ کی اسی ہوٹل میں بلایا جہاں پہلی بار بلایا تھا۔ پھر وہاں سے اسے گاندھی باغ کے ایک ہوٹل میں آنے کو کہا۔ وہ ہوٹل میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ سامنے کی سڑک سے وکیل کی آواز آئی۔ نواب اس کے قریب پہنچا تو وکیل نے کہا، لیجیے آپ کا کام ہو گیا۔ نواب نے کہا، شکریہ، اور بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ وکیل نے کہا، پوری رقم ہے؟ نواب نے کہا، آپ نے ایمانداری سے کیس لڑا، میں نے ایمانداری سے رقم آپ کو دے دی ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وکیل وہاں سے چلا گیا۔ نواب بھی اپنے گھر میں واپس آ گیا۔ جج کا فیصلہ اتنا واضح تھا کہ دوسری عدالت میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تھوڑی سی کوشش سے نواب کے خالو کو اس زمین پر قبضہ مل گیا اور ان کے سر پر پڑا ہوا ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ دوسرے دن نواب کے خالو نواب کے گھر آئے۔ وہ بابا کے لیے کپڑے اور رومال لائے تھے۔ مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی تھا۔ بابا کو انہوں نے بتایا کہ وہ کیس جیت گئے ہیں اور زمین پر انہیں قبضہ بھی مل گیا ہے۔ بابا نے کہا، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، سب کو اپنے اپنے وقت پر دیتا ہے، خدا تمہاری مدد کرے، خوش رہو، آباد رہو۔ نواب کے خالو تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر وہاں سے نواب کے گھر میں آئے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کام کو انجام تک پہنچانے میں نواب نے جو کام کیا تھا اس کا انہیں اور ان کے وکیل کو علم تک ہونے نہیں پایا۔ نواب کے نئے گھر کے افتتاح کے موقع پر جو عالیشان پروگرام ہوا تھا، اس کے بعد سے ہی نواب کے چچا چوری چھپے مکان میں آتے تھے اور نواب کی دولت کا راز جاننے کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ بالآخر انہیں ایک دن موقع مل ہی گیا۔ شام کا وقت تھا۔ نواب ایک رشتہ دار کو پیسے دینے کے لیے خفیہ بنے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی امی کسی سے ملنے کے لیے پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ اسی وقت نواب کے چچا گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ آواز دینا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ایک ہلکی سی آواز انہیں سنائی دی۔ آواز الماری کے پشت سے آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا الماری کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے الماری کا دروازہ تھوڑا اور کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور اس کمرے میں رکھی ہوئی ایک الماری میں سے نواب نوٹوں کے بنڈل نکال رہا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پھر اچانک انہوں نے ایک جھٹکے سے الماری کا دروازہ پورا کھول دیا اور اس سے گزر کر اندر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے چچا کو دیکھ کر تو اس کے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈیاں نیچے فرش پر گر پڑی اور دہشت سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے سامنے کی الماری کا دروازہ بند کر دیا اور جھک کر گرے ہوئے نوٹوں کے بنڈل اٹھانے لگا۔ اس کے چچا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نواب نے ان سے کہا، ارے چچا جان، آپ یہاں اندر کیسے آ گئے؟ بس اتفاق سے آ گیا ہوں، اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ دولت تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ نواب نے کہا، یہ میری کمائی ہے جو مجھے لکڑیاں بیچ کر حاصل ہوئی ہیں۔ اتنی دولت، ہزار ہزار کے نوٹوں کے بنڈل، بینک کی سیل لگے ہوئے بنڈل، ایسے نوٹ تو بیوپاری نہیں دے سکتے۔ پھر آگے بڑھ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے اس الماری کا دروازہ کھول دیا جس میں نوٹوں کے بنڈل رکھے ہوئے تھے۔ اندر الماری میں نوٹوں کی گڈیاں جمی ہوئی تھی۔ اتنی دولت دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر 2 بنڈل اٹھا لیے۔ نواب نے انہیں روک دیا اور نوٹوں کے بنڈل ان کے ہاتھوں سے چھین لیے۔ نواب کے سانولے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے اور اس کے مضبوط ہاتھوں کی قوت کا اس کے چچا کو اندازہ ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹے اور انہوں نے نواب سے کہا، میں نہیں جانتا کہ اتنی دولت تمہیں کہاں سے ملی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ اگر میرا حصہ مجھے نہیں ملا تو میں پولیس تھانے میں جا کر خبر کر دوں گا۔ نواب نے کہا، چچا جان، یہ سارا مال بابا کا ہے، ان کے پاس کہاں سے آیا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے ہی مجھے لکڑی کا ٹھیکہ لینے کا مشورہ دیا تھا اور اسی سے یہ سارا مال مجھے حاصل ہوا ہے۔ یہ بابا کی امانت ہے، لیکن کیونکہ تم اس راز سے واقف ہو چکے ہو اس لیے میں تمہیں یہ 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، اسے لے لو اور چلے جاؤ اور اس کے متعلق کسی سے بات بھی نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر نواب نے 1000 کے نوٹوں کی ایک گڈی اپنے چچا کے ہاتھ میں رکھ دی۔ نواب کے چچا نے وہ گڈی اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی اور کہا، میں ابھی تو یہ لے کر جا رہا ہوں، لیکن مجھے ضرورت کے وقت اور پیسے نہیں ملے تو میں تمہارا راز فاش کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے نوٹوں کی گڈی رومال میں لپیٹی اور جلدی سے وہاں سے چلے گئے۔ نواب اس تھوڑے سے وقت میں پسینے پسینے ہو گئے۔ جلدی سے اس نے الماری بند کی، الماری نما دروازے سے باہر نکل کر آیا، اس میں تالا لگایا، سامنے کے کمرے کے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تولیے سے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی والدہ گھر میں آ گئی۔ نواب کو حواس باختہ دیکھا تو اس نے کہا، کیوں نواب، کیا ہوا؟ ایسے گمسم کیوں بیٹھا ہے؟ نہیں امی، کوئی بات نہیں ہے، لاؤ ذرا مجھے 1 گلاس پانی پلا دو۔ اس کی والدہ نے اسے پانی دیا اور اس کے بازو صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے نواب سے کہا، تجھے میری قسم سچ سچ بتا، کیا بات، تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ امی، چچا جان نے مجھے خفیہ کمرے سے نوٹ نکالتے ہوئے دیکھ لیا۔ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ بس میں جیسے ہی اندر گیا وہ گھر میں آ گئے اور انہوں نے الماری کے دروازے سے مجھے اندر دیکھ لیا اور خود کمرے میں داخل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے مجھ سے کہا، اس دولت میں سے مجھے بھی حصہ چاہیے ورنہ میں پولیس کو خبر کر دوں گا۔ میں نے انہیں 1,00,000 روپے دے دیے اور انہیں چلتا کر دیا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ضرورت پڑنے پر اور پیسے نہیں ملے تو یہ راز پوشیدہ نہیں رہنے پائے گا۔ نواب کی امی نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، تیرے چچا بےحد لالچی آدمی ہیں اور وہ آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسا کر، ابھی ایک بیگ کے اندر سارے نوٹ بھر کر مجھے دے دے، میں اسے ایسی جگہ لے جا کر رکھ دیتی ہوں کہ کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی۔ اسی وقت انہوں نے ایک سوٹ کیس لا کر نواب کو دیا۔ نواب نے الماری کی ساری رقم اس سوٹ کیس میں رکھ دی اور وہ سوٹ کیس اس نے اپنی امی کو دے دیا۔ اس کی امی نے ایک مضبوط تالا اس میں لگایا اور کہا، میں جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو جائے تو میرا انتظار مت کرنا، ہو سکتا ہے مجھے آنے میں صبح ہو جائے۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے نکل پڑی۔ نواب تھوڑی دیر تک تو گھر میں بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی رقم ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال لی اور اپنے رشتے دار کے گھر چلا گیا، جنہیں اس نے ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ رات میں 10 بجے کے قریب گھر آیا۔ اس وقت تک اس کی والدہ گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سو گیا۔ سویرے اس کی آنکھ کھلی تو کافی اجالا ہو چکا تھا، لیکن اس کی والدہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔